اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضایا واسع الکرمی۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور ہدایت۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، نور ہدایت میں ہم آپ کی ملاقات جید علماء اکرام سے کرواتے ہیں، جن سے ہم کرتے ہیں سوالات اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں اسلام کے حوالے سے معلومات۔ آج کے ہمارے معزز مہمان پہلے بھی ہمارے پروگرام کی زینت بن چکے ہیں، ہمارے پروگرام کو رونق بخش چکے ہیں۔ میری مراد حضرت علامہ مولانا راشد مدنی دامت برکاتہم العالیہ۔ آئیے علامہ صاحب سے ملاقات کرتے ہیں اور آپ کو پھر موضوع بھی بتاتے ہیں۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت کیسے مزاج، خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، اللہ کا احسان، آپ کی دعائیں ہیں۔ آپ کافی دور سے تشریف لاتے ہیں، دل کی گہرائیوں سے آپ کو ویلکم، خوش آمدید اور بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ ہم آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع بہت ہی امپورٹنٹ، بہت ہی اہمیت کے حامل کچھ یوں ہے کہ ایمان اللہ رب العزت کی بہت بڑی دولت ہے۔ ہم دولت کے پیچھے بھاگتے ہیں، دن رات دولت کی کوشش کرتے ہیں کہ دولت ہمیں حاصل ہو جائے، لیکن سب سے بڑی جو دولت ہے نا، اس کو ہم بھلا بیٹھے ہیں، اس کو ہم کمزور سے کمزور کرتے چلے جا رہے ہیں، کمزور سے کمزور تر کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت، اللہ رب العالمین کے فرامین کو ہم بھلا رہے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ارشادات ہیں، ان کے فرامین ہیں، ان کی جو سنتیں ہیں، ان پر ہم عمل پیرا نہیں ہو رہے، جس کی وجہ سے ہمارا وہ ایمان کی جو دولت ہے نا، وہ کمزور ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ایمان کی دولت کے حوالے سے اللہ رب العزت کے کیا فرامین ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں، اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ قرآن کیا کہتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے ایمان کے حوالے سے، اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ باقاعدہ موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ علامہ صاحب ارشاد فرمائیے گا، ایمان قرآن میں، کیونکہ ایمان انسان کی زندگی کا میں کہتا ہوں جز ہے، بہت اہمیت کے حامل ہے۔ اگر ایمان کمزور ہے تو انسان کا انسان بننا بھی کسی قابل نہیں ہے۔ یہ سمجھ لیجئے کہ اگر ایک مسلمان ہے لیکن اس کا ایمان مضبوط نہیں ہے، ایمان کمزور ہے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ لیکن قرآن کیا کہتا ہے ایمان کے حوالے سے، ارشاد فرمائیے گا۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامد بھائی، ماشاءاللہ آج کا آپ کا ٹاپک بہت ہی بہترین ہے الحمدللہ، اور ماشاءاللہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے، آپ آئے روز نئے نئے ٹاپکس لے کر آتے ہیں، الحمدللہ، اور اسی طرح سب سے بڑھ کر قرآن و حدیث کو فوقیت دیتے ہوئے جی، آپ اپنے سلسلے کو جاری و ساری رکھتے ہیں علماء کی سرپرستی میں۔ الحمدللہ۔ میں تحسین کرتا ہوں، تعداد دیتا ہوں اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ کا سلسلہ اللہ اس کو اور ترقیاں عطا اللہم فرمائے، آمین۔ اور ہمیں اس طرح کے پروگرامز کو پابندی کے ساتھ سنتے رہنے کی بھی توفیق رفیع کا مرحمت فرمائے، آمین۔ آپ کے پروگرام کا یہ حسن ہے، قرآن و احادیث کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کا یہ سلسلہ ماشاءاللہ چل رہا ہے۔ اور آج کا آپ کا جو موضوع ہے ایمان کی سلامتی، سبحان اللہ، بہت بہترین موضوع ہے۔ دیکھیں، قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو، اہل ایمان کو اپنے ایمان کی سلامتی کی تلقین کی ہے۔ جی، قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ کریم ایک مقام پر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ سبحان اللہ، سبحان ولا اللہ، تموتن الا الا وانتم وانتم مسلمون، مسلمون۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کریم نے ایمان والوں سے مخاطب ہو کر کے کہا، اللہ نے جن کو ایمان کا، اسلام کا نور عطا کیا ہے، اے لوگو اللہ سے ڈرتے رہو، اپنے رب سے ڈرتے رہو اور تقوی اختیار کرتے رہو، اور فرمایا کہ تم نہیں مرنا مگر مسلمان ہو کر۔ اللہ اکبر، اللہ تعالی ہمیں خود یہ تلقین کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم فرقان حمید میں خود ہم سے یہ ارشاد فرما رہا ہے، ہمیں کہہ رہا ہے، اے میرے بندو، تم مجھ سے ڈرتے بھی رہو، تقوی بھی اختیار کرتے رہو، اور دنیا سے جب تم جاؤ تو تم ایمان کی حالت میں جاؤ، مسلمان ہو کر کے جاؤ۔ سبحان اللہ۔ معلوم ہوا دنیا میں ہم آ گئے، دنیا میں ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے،
مسلم معاشرے کے اندر آنکھ کھولی، پلے بڑھے، سارے معاملات اپنی جگہ پر، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں یہ تلقین کی ہے کہ جب تم میرے پاس آؤ نا تو ایمان کی حالت میں آؤ، اللہ اللہ، جب تم میرے پاس آؤ تو اسلام کی حالت میں آؤ۔ معلوم ہوا اللہ وحدہ لا شریک کو، اللہ سبحانہ و تعالی کو یہ عمل پسند ہے، اور اللہ کریم یہی چاہتا ہے کہ بندہ مومن جب جائے تو اسلام کی حالت میں جائے۔ حدیث کی بات آپ نے کی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث ہیں۔ ایک حدیث جو میری نظروں سے گزری، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یبعث کل عبد علی ما مات علیہ، یعنی اس دن اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو اٹھائے گا اسی حال پر جس حال پر دنیا سے گیا اللہ تھا۔ اکبر، اللہ اکبر۔ اب اگر بالفرض ایک شخص ہے جو ہماری نظروں میں اہل ایمان ہے، مسلمان ہے، ہم اس کو مسلمان تصور کر رہے ہیں، سارے کے سارے معاملات ہو رہے ہیں، بظاہر اس کا انداز، اس کا کلام، اس کی گفتار بھی اہل اسلام والے ہی ہے، لیکن وہ دنیا سے چلا گیا، اور اگر وہ کفر کی حالت میں چلا گیا تو قیامت کے دن یہ کفر کی حالت میں اٹھایا جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ معاشرے کے اندر مشہور تھا یہ مسلمان ہے، یہ اسلام کو پسند کرنے والا ہے اور اسلامی احکامات پر من عمل کرنے والا ہے، بلکہ اگر یہ حالت اسلام کو ترک کر کے دنیا سے گیا ہے، کفر کی حالت میں گیا، تو قیامت کے دن اس کو کفر کی حالت میں اٹھایا جائے گا اور اس کی وہی صورتحال ہوگی، اور اس کو ہر ذی شعور سمجھ سکتا ہے۔ اگر حالت کفر میں انسان دنیا سے چلا گیا تو پھر اس کا جو حشر ہوگا وہ دائمی طور پر عذاب کے اندر اس کو مبتلا کر دیا جائے گا۔ تو قرآن کریم سے بھی ہمیں پتہ چلا اور حدیث رسول سے بھی ہمیں پتہ چلا کہ ایمان وہ لازوال نعمت ہے، ایمان لازوال دولت ہے، ہمیں اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ ہم دنیا کے مال کی حفاظت کرتے ہیں، کرنی بھی چاہیے، جی بالکل کرنی بھی چاہیے، کوئی لے نہ جائے، نیچنگ نہ ہو جائے۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ چیز بھی بہت عام ہوتی چلی جا رہی ہے، لیکن جس طرح ہم دنیا کے مال کی فکر کرتے ہیں، اس سے بڑھ کر ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی ہے۔ اچھا حضرت، ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں آپ نے اس سوال کا جواب دیا۔ اچھا، اس میں آپ نے ایک ارشاد فرمایا کہ جس طرح انسان دنیا سے جائے گا، جس حالت میں جائے گا، قیامت والے دن اسی حالت میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا۔ اچھا، جب وہاں سب پیش ہوں گے، جو مسلمان ہوگا، جو مسلمان مرے گا، تو مسلمان ہی پیش ہوں گے؟ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ جی ہاں، جو دنیا سے اسلام کی حالت میں چلا گیا، ٹھیک ہے، اس کا انتقال ہو گیا، میدان محشر جب برپا ہوگا اور سور پھونکا جائے گا، لوگ اٹھ کر اللہ کے حضور حاضر ہوں گے، تو اس وقت وہ اسلام کی حالت میں ہی ہوگا، کیونکہ وہ دنیا سے گیا ہے تو وہ مسلمان ہی اٹھے گا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث بہت طویل ہے، ترمذی باب الفتن کے اندر ہے۔ اس حدیث رسول کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، ابن آدم کے 4 طبقات ہیں۔ 4 طبقات؟ 4 طبقات پر ابن آدم ہے، آدم علیہ السلام کی اولاد، یعنی ہم لوگ 4 طرح کی ہماری کیٹیگری بنائی گئی ہیں۔ ایک وہ فرد ہے جو دنیا کے اندر آیا اور اسلام کی گود میں اس کی پرورش ہوئی، اسلام کا ماحول اس کو میسر آیا اور اسلام کی حالت میں دنیا سے چلا گیا، یہ کامیاب ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ، یہ کامیاب ہو گیا ہے۔ اور دوسرا فرمایا کہ ایک شخص آیا جو زمانے کفر میں آیا، کفر کے ہی علاقے میں آیا اور وہیں اس کی پرورش پائی اور اسی حالت میں دنیا سے چلا گیا، اور اگر یہ ایمان نہیں لاتا، اس حالت میں دنیا سے چلا جاتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے پھر دائمی اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہے۔ اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے، اللہم آمین۔ دوسری جو 2 چیزیں ہیں، ایک شخص جس نے کفر کے حال میں، کفر کے زمانے میں، کفر کے علاقے میں آنکھ کھولی، وہی اس کی پرورش ہوئی، لیکن اللہ نے اس کو ایمان کی نعمت عطا کر دی، ایمان کی دولت عطا کر لی، اس نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی اور کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو۔ پیدا ہوا تھا کفر کے ماحول میں، پلا بڑھا کفر کے ماحول میں، لیکن جب دنیا سے جانے لگا اس سے پہلے اللہ نے توبہ کی توفیق عطا کر دی، اس نے توبہ کی، اسلام قبول کر لیا اور اسلام کی حالت میں دنیا سے چلا گیا۔ دنیا کی نظروں میں یہ کہ ساری زندگی یہ کفر کرتا رہا ہے، دنیا کی زندگی نظروں میں یہی چیز ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے ایسے شخص کے بارے میں فرمایا، میرے اور آپ کے نبی فرما رہے کہ یہ شخص جنتی ہے، کیونکہ اس نے اسلام کی حالت میں اس دنیا سے کوچ کیا ہے اور اسلام کی حالت میں ہی اٹھایا جائے گا۔ جی، چوتھا وہ فرد ہے، فرمایا کہ جو شخص مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتا ہے اور مسلم معاشرے کے اندر اس کی پرورش ہوتی ہے، لیکن اب بعض اوقات یہ اہم ترین بات ہے،
حامد بھائی، ہمارے نوجوان بچے ہوں یا بچیاں ہوں، یہ گانے سن رہے ہیں، میوزک سن رہے ہیں. اب اس میوزک کے اندر، ان گانوں کے اندر کفریہ اشعار بھی ہوتے ہیں بعض اوقات. اگر کسی نے یہ کفریہ اشعار کو سنا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، تجدید ایمان نہیں کیا، اللہ کے حضور توبہ نہیں کی، اس کو پتہ ہی نہیں، یہ کفر کے وادیوں میں چلا گیا. تو فرمایا کہ ہے مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا ہے، مسلم معاشرے میں پرورش پائی ہے، لیکن جب اس کا انتقال کا وقت آیا، کلمہ کفر بک کر دنیا سے چلا گیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ہمارے بزرگوں کو یہ 4 کیٹیگری میں نے آپ کو بتائی. جی جی. ہمارے بزرگوں کو اپنے ایمان کی اس قدر فکر ہوا کرتی تھی. 15ویں پارے کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا، اصحاب کہف سے متعلق آپ باخبر ہوں گے. جی جی. وہ لوگ دقیانوس سے کیوں بھاگے تھے، اپنا وطن کیوں چھوڑا تھا؟ وجہ یہی تھی، اس دقیانوس نے کہا مجھے سجدہ کرو، لوگوں کو شرک میں مبتلا کر رہا تھا. تو کچھ اہل ایمان تھے جنہوں نے اپنا ایمان بچانے کی خاطر وہاں سے ہجرت کی، وہاں سے مائگریٹ کیا، کوچ کیا، اور دور ایک علاقے میں جا کر غار میں پناہ لی. اور اس بادشاہ کو جب پتہ چلا کہ لوگ میری اطاعت کو ترک کر کے وہاں غار میں جا کر انہوں نے پناہ لیے، اس نے اس غار کو بند کروا دیا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کی کیسی، اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی رکھی. تقریباً 3 صدیاں گزر گئیں. 300 سال. ہاں، 309 سال. اللہ اکبر. اتنا عرصہ گزر گیا، لیکن اس کے باوجود وہ اسی طرح رہے. زمانے تبدیل ہوتے رہے، وقت گزرتا رہا، بادشاہ بھی تبدیل ہوتے رہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے ان لوگوں کو اپنی نشانی قرار دیا اور فرمایا کہ تم ان کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ تمہیں نہیں پتہ صاحب کہا ان کے کیا معاملات تھے، وہ جو کھوہ والے تھے، وہ جو غار میں رہا کرتے تھے. تو کیا معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی کے جو اولیاء ہوتے ہیں، اللہ ان کو یہ کرامتیں عطا کرتا ہے. یہ بنی اسرائیل کے اولیاء تھے، تو ان سے یہ کرامتوں کا یہ صدور ہوا، اور اتنے عرصے کے بعد یہ اسی طرح حیات تھے. پھر جو اس وقت بعد کا بادشاہ تھا، اس نے دوبارہ ان کے نام بھی لکھوائے، اور وہاں پر باقاعدہ ایک اچھے انداز سے مزار کی سی کیفیت بنا کر کے اب وہی آرام فرمانے لگے. لوگ آتے اور وہاں پر آ کر کے اللہ کو حضور دعا مانگتے، ان کے لیے فاتحہ کا اہتمام کرتے، اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے، باری تعالیٰ تیرے نیک بندے تھے، ایمان بچانے کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ کر یہاں آئے تھے. آج ہم اپنا مال بچانے کے لیے تو فکر کرتے ہیں، مال کے اضافے کے لیے ایک کنٹری سے دوسری کنٹری کا سفر بھی کرتے ہیں، لیکن وہ ایسے لوگ تھے اپنا ایمان بچانے کے لیے انہوں نے اپنا گھر بار چھوڑ دیا. حضرت آپ نے صحابہ کفار کی بات کی، کہف کی بات کی، تو ایک دم ذہن میں وہ نقشہ آ گیا، وہ واقعہ ذہن میں گردش کر رہا ہے، بولنے کا کچھ جی نہیں چاہ رہا، وہ واقعی ایسا ہے. تو میں چاہوں، کیوں قرآن میں بھی ہے الحمدللہ، تو میں چاہوں گا کسی طرح ہم اس موضوع پر پراپر اس موضوع کو ہی لے کر چلیں، کیونکہ ہمارے ناظرین کو یہ معلومات ہونی چاہیے اللہ رب العزت اپنے بندوں کا کیا مقام رکھتا ہے. وہ بندے کا جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کسی غیر کی بارگاہ میں جھکنے کے بجائے اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھتے ہوئے اللہ کے لیے، اللہ کے راہ کے لیے نکلتے ہیں اپنی جان ہتھیلی میں لے کر، اللہ ان کو کیا مقام عطا فرماتے ہیں. ایسے بہت سے واقعات ہیں، لیکن ان پر گفتگو کرنا بہت لازمی ہے. اچھا حضرت، ایمان کی بات ہو رہی ہے کہ انسان نے پوری زندگی نمازیں پڑھ رہا ہے، حج کیا، زکوٰۃ دیا، پوری زندگی اس نے اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق گزاری، لیکن مرنے کا وقت آ گیا. کیا ایسا ممکن ہے کہ مرتے وقت اس کا ایمان اس سے چھین لیا جائے؟ جی ہاں، دیکھیں جس طرح ہمارے پاس اللہ نے مال عطا کیا ہوتا ہے اور ہم اس مال کی فکر نہیں کرتے تو وہ مال ہم سے ہلاک ہو جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے. تو اسی طرح اللہ نے ہمیں ایمان عطا کیا، جی، مسلمان گھرانے میں پیدا کیا. اب ہمارا یہ اخلاقی اور شرعی طور پر یہ فریضہ بنتا ہے کہ ہم اس ایمان کی قدر کریں، ہم اس کی فکر کرتے رہیں، اور اس کے بقا کے لیے ہم وہ کردار ادا کریں تاکہ ہم جب دنیا سے جائیں تو اپنا ایمان سلامت لے کر جائیں. آمین. اچھا، اس کے اندر جو اہم ترین بات ہے وہ یہی ہے کہ ہم دیکھیں کسی بھی چیز کے بارے میں انسان معلومات حاصل کرتا ہے نا، اس کا مطالعہ کرتا ہے. تو ہمیں جب ایمان کے بارے میں پتہ ہوگا، ہم مطالعہ کریں گے، اس کی طرف جائیں گے. اور اگر ہم بغیر ایمان کے دنیا سے چلے گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو دائمی عذاب ہے وہ ان لوگوں کو دیا جاتا ہے کہ جو بغیر ایمان کے دنیا سے چلے گئے. تو یہ چیزیں جب ہمارے پیش نظر ہوں گی تو ہم اپنے آپ کو اس عمل سے بچانے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور دنیا سے اپنا ایمان سلامت لے جانے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور ہمیں اپنے اس ایمان کی فکر بھی ہو. اچھا، برے خاتمے کے اسباب کے حوالے سے اگر کچھ ارشاد فرما دے تاکہ اس سے بچا جا سکے.
برے خاتمے کے اسباب ویسے تو کئی ہیں. جی شرح صدور کے اندر ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں, انہوں نے 4 چیزیں بتائی ہیں. اچھا 4 چیزیں. کہ اگر ان 4 چیزوں کو کوئی شخص اختیار کرتا ہے, خطرہ ہے کہ اس کا ایمان باوقت وفات سلب کر لیا. اللہ اکبر اللہ. ناظرین بھی دیکھ رہے ہیں, ان کو بھی غور کرنا ہے, آیا ایسی چیزیں ہمارے اندر تو نہیں ہیں, تو ہمیں اس چیز سے بچنا ہے. ان میں جو سب سے پہلی چیز بتائے گی, فرمایا وہ ہے شراب کا عادی ہے. مسلمان کلمہ گو ہے, قرآن میں اللہ نے شراب کے حرمت حرام ہونے کے بارے میں نازل فرما دیا حکم. کیا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان مسلمانوں کو کہہ دیجئے, یہ شراب اور جوئے کے بارے میں جو آپ سے پوچھتے ہیں آپ فرما دیجئے کہ یہ دونوں ناجائز چیزیں ہیں. اگرچہ دنیا کے اعتبار سے ان میں نفع ہے, لیکن آخرت کا جو دائمی عذاب ہے وہ پھر سخت ہے. اس لیے اس چیز کو ترک کر دینا چاہیے. حمید بھائی, شراب کئی بیماریوں اور کئی جرائم کا مرکب ہے. جب شراب کی طرف ایک شخص جاتا ہے, چاہے جو زوجین میاں بیوی ہے, شوہر نے شراب کے معاملات کر لیے یا زوجہ نے کر لیے, تو اب ان کا ہوش و حواس رہتا نہیں ہے. ایسے کیسز آتے ہیں ہمارے پاس کہ ڈیورس ہوگی, کیوں دیجیے, نشے کی حالت میں تھے, تو اس طرف گئے کیوں تھے بھائی. اولاد کے درمیان معاملات ہیں, ماں باپ کے درمیان معاملات ہیں, وجہ کہ شراب تقریباً بیماریوں کی اور برائیوں کی جڑ ہے. تو جو شخص شراب کا عادی ہو اور توبہ کیے بغیر دنیا سے چلا جائے, خطرہ ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا. اللہ اکبر. تو اسی طرح ایک اور فرد فرمایا جو ماں باپ کا نافرمان ہے. یہ بھی میرے ناظرین دیکھ رہے ہیں کہ ہم میں سے بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں ہمیں بہت پتہ ہے, ہمارے والدین کو پتہ نہیں ہے, اور نہ چاہتے ہو والدین کی دل آزاری کر رہے ہوتے ہیں, ماں باپ کا دل دکھا رہے ہوتے ہیں. فرمایا یہ عمل بھی جو شخص کرتا ہے بغیر توبہ کیے, والدین کو راضی کیے دنیا سے چلا گیا, خطرہ ہے کہ اس کا ایمان باوقت وفات سلب کر لیا جائے. اور یہ بھی بغیر ایمان کی حالت میں دنیا سے چلا گیا. آج دیکھتے ہیں ایک, اور ہم نے دنیا گلوبل ویلیج بنایا. فرینڈس کی ایک تعداد ہے میرے پاس, بہت زیادہ میرے پاس دوست ہیں, دوستوں کا سرکل بہت وسیع ہے. دوستوں سے تو رابطے ہیں لیکن والدین سے رابطے نہیں ہیں. ماں باپ کی دل آزاری اور ان کے دل دکھانے کے معاملات ہوتے ہیں. تو کوئی بھی جو مجھے دیکھ رہے ہیں, اگر کوئی ایسے معاملات ہیں تو ان کو چاہیے فوراً ماں باپ سے رجوع کر لیں. ایک مسئلہ لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں, اگر ماں باپ دنیا سے چلے گئے اب کیا کریں؟ تو علماء نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ اگر ماں باپ دنیا سے چلے گئے ہیں, تم ان کاموں کو اختیار کرو جن کاموں کو دیکھ کر تمہارے ماں باپ خوش ہوتے تھے. سبحان اللہ. جائز کام. سبحان اللہ. یہ دوسری چیز ہے, شراب کا عادی, ماں باپ کا نافرمان, اور اسی طرح سے فرمایا وہ شخص جو مسلمانوں کے درمیان انتشار اور افتراق پیدا کرتا ہے, مسلمانوں میں فتنے پیدا کرتا ہے, مسلمانوں کو آپس میں لڑواتا ہے. ایسے فرد کے بارے میں بھی بتایا گیا خطرہ ہے کہ اس کا ایمان باوقت بھلے حاجی ہو وہ, ہاں کتنا ہی صوم و صلات کا پابند ہو, زکوٰۃ دینے والا ہو, نمازیں پڑھنے والا ہو, لیکن اگر یہ برائی اس کے اندر موجود ہے, عوام میں فتنے برپا کرنے والے معاملات ہیں, انتشار و افتراق پیدا کرنے والے معاملات ہیں, تو خطرہ ہے کہ ایسے شخص کا ایمان باوقت وفات سلب کر لیا جائے. دوسرا, پڑوسیوں کے حقوق ادا نہ کرنے والا. میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا ہے, اگر تم اپنے گھر کی دیوار کو بلند کرنا چاہو نا, اپنے پڑوسی سے اجازت لو. ایسا نہ ہو کہ تم دیوار کھڑی کر دو اور پڑوسی کی جانب آنے والی ہوا رک جائے. ہمارا دین اسلام اس قدر پیارا ہے کہ پڑوسی کے حقوق کے بارے میں صحابہ فرماتے ہیں, قسم بخدا ہم یہ تصور کرنے لگے, یہ گمان کرنے لگے کہ وراثت کے معاملات کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک حصہ پڑوسیوں کے لیے مقرر نہ کرتے. اس قدر پڑوسیوں کے حقوق بتائے گئے, جبکہ ہمیں پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہوتا. کہ بیمار ہوتے ہم عیادت کے لیے نہیں جاتے, تعزیت کے لیے نہیں جاتے ہیں, جبکہ ہمیں ان معاملات کو بھی اختیار کرنا ہے اور ان چاروں برائیوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. حضرت بہت بہت شکریہ. آج کی ہماری گفتگو بڑی ایموشنل تھی. یقیناً یہ جو آپ نے 4 آخری جو آپ نے گفتگو فرمائی ہے, تو یہ بڑی ہی ایسی گفتگو ہے کہ اگر ایک انسان ہے نا, اگر اس کا دل ہے تو اس کے آنسو نکل جائیں. یقیناً ہمارے معاشرے میں کہاں ہمیں بہت کم لوگ ایسے ملتے ہیں جو ماں باپ کے فرما بردار ہوتے ہیں. حاجی تو بنے پھرتے ہیں لیکن ماں باپ کے نافرمان ہیں, نمازی تو ہیں لیکن اللہ کے فرامین پر عمل نہیں کر رہے. اللہ کو مانتے ہیں, اللہ کی نہیں مانتے. اللہ رب العزت ہمیں
ہدایت عطا فرمائے۔ نور ہدایت کے پلیٹ فارم سے آپ کا بہت شکریہ ناظرین۔ علامہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لاتے ہیں، بہت خوبصورت انداز میں گفتگو فرماتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ آئندہ بھی تشریف لائیں گے۔ آج آپ نے ایمان تازہ کر دیا، ایمان پر گفتگو کر ناظرین اپنا خیال رکھیے، اپنے اہل و عیال، اپنے پڑوسیوں کا بھی خیال رکھیے۔ اہل و عیال کے ساتھ ساتھ پڑوسی بھی بہت ضروری ہیں جی۔ اور ہم سب کو وینس ٹی وی اور جتنے یہاں علماء کرام تشریف لاتے ہیں، مجھ ناچیز کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔